پیارے بچوں، آج میں آپ کو پنک پینتھر کی کہانی سناتا ہوں۔ کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور حیرت انگیز جنگل سے ہوتا ہے جسے گلابی جنگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگل کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کے تمام درخت، پودے اور پھول گلابی رنگ کے تھے۔ اس جنگل کا ہر کونا خوشبوؤں اور رنگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس جنگل کا سب سے بڑا راز یہ تھا، یہاں ایک جادوئی پنک پینتھر رہتا تھا۔ پنک پینتھر ایک ہوشیار اور چالاک اور نہایت دلیر پنک پینتھر تھا جو ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ جنگل کا محافظ بھی تھا اور اس نے جنگل کو ہر قسم کے خطرے سے بچانے کا عزم کر رکھا تھا۔ پنک پینتھر اپنے آپ سے کہتا ہے، یہ جنگل میری زندگی ہے اور میں ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا۔ کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک دن پنک پینتھر کو ایک پرانی کتاب ملی جو اس کے آباء و اجداد کی تھی۔ اس کتاب میں گلابی جنگل کے بارے میں ایک قدیم افسانہ درج تھا۔ افسانے کے مطابق اس جنگل میں جادوئی جواہرات چھپے ہوئے تھے جن کی طاقت سے کوئی بھی اپنی خواہشات پوری کر سکتا تھا، لیکن ان جواہرات تک پہنچنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ ایک خوفناک مخلوق کے زیر حراست تھے۔ پنک پینتھر کتاب پڑھتے ہوئے کہتا ہے، یہ جواہرات بہت طاقتور ہیں، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اس مہم پر جاؤں گا اور ان جواہرات کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ پنک پینتھر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مہم کا آغاز کرے گا اور جواہرات کو ڈھونڈ کر جنگل کو محفوظ بنائے گا۔ پنک پینتھر کی پہلی مہم جوئی دریا کی تلاش تھی جو کتاب کے مطابق ان جواہرات کی حفاظت کا پہلا قدم تھا۔ اس دریا کا پانی گلابی رنگ کا تھا اور اس میں ایک خاص قسم کی روشنی نکلتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ روشنی جواہرات کی طرف لے جانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ پنک پینتھر نے اپنا سفر شروع کیا اور جنگل کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا جادوئی دریا تک پہنچ گیا۔ دریا کا منظر واقعی حیرت انگیز تھا۔ پانی گلابی تھا اور اس میں سے ایک چمکتی ہوئی روشنی نکل رہی تھی جو دریا کے دوسرے کنارے تک اشارہ کر رہی تھی۔ پنک پینتھر نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہا، یہ وہی دریا ہے۔ اب مجھے اس روشنی کا پیچھا کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا یہ مجھے کہاں لے جاتی ہے۔ پنک پینتھر نے روشنی کا پیچھا کرتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف جانا شروع کیا، لیکن راستے میں اسے ایک پرانا اور کمزور پل ملا جو دریا کے اوپر بنا ہوا تھا۔ پل بہت خطرناک تھا اور اسے عبور کرنا ایک مشکل کام تھا۔ پنک پینتھر نے پل کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ پل بہت کمزور لگ رہا ہے، لیکن مجھے اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ یہ میرا پہلا چیلنج ہے اور مجھے اسے عبور کرنا ہوگا۔ پنک پینتھر نے اپنی تمام ہمت جمع کی اور پل کے اوپر چلنا شروع کیا۔ پل ہر قدم پر ہل رہا تھا اور پنک پینتھر کو توازن برقرار رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور بالآخر پل کو عبور کر لیا۔ پنک پینتھر نے خوشی سے کہا، میں نے پہلا چیلنج کامیابی سے عبور کر لیا ہے، اب آگے بڑھنا ہے۔ پل عبور کرنے کے بعد پنک پینتھر کو ایک نئی مہم کا سامنا ہوا۔
اسے گلابی پہاڑیوں کی ایک بڑی قطار ملی جو کہ نہایت اونچی اور خطرناک تھیں۔ ان پہاڑوں کو عبور کرنا ایک مشکل کام تھا، لیکن پنک پینتھر نے اپنی مہم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پنک پینتھر نے پہاڑیوں کو دیکھ کر کہا، یہ پہاڑیاں بہت اونچی ہیں، لیکن میں انہیں عبور کر کے ہی رہوں گا۔ جواہرات کا راز انہی پہاڑیوں کے پیچھے چھپا ہے۔ پنک پینتھر نے پہاڑیوں پر چڑھنا شروع کیا۔ راستہ بہت کٹھن تھا اور پہاڑیوں پر قدم جمانا مشکل ہو رہا تھا، لیکن پنک پینتھر نے اپنی تمام طاقت اور مہارت کا استعمال کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ پہاڑیوں کو عبور کرنے کے بعد پنک پینتھر کو ایک بڑی گلابی غار ملی۔ یہ غار بہت خوفناک نظر آ رہی تھی، لیکن پنک پینتھر نے ہمت نہیں ہاری اور غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار کے اندر بہت سی چمکتی ہوئی روشنی نظر آئی جس نے پورے غار کو روشن کر رکھا تھا۔ پنک پینتھر غار کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، یہ غار واقعی جادوئی ہے، مجھے دیکھنا ہوگا اس کے اندر کیا چھپا ہے۔ پنک پینتھر غار کے اندر آگے بڑھتا گیا اور جلد ہی اسے غار کے مرکز میں ایک بڑا گلابی پتھر نظر آیا۔ یہ پتھر بہت چمک رہا تھا اور اس کے اوپر جواہرات کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ پنک پینتھر نے گلابی پتھر کا معائنہ کیا اور اس پر بنے نقشے کو غور سے دیکھا۔ نقشہ بہت پرانا تھا اور اس پر جواہرات کے مقام کا اشارہ دیا گیا تھا۔ نقشے کے مطابق جواہرات جنگل کے سب سے دور دراز اور خوفناک حصے میں چھپے تھے، جہاں کوئی بھی جانا نہیں چاہتا تھا۔ پنک پینتھر نقشہ دیکھ کر بولا، یہی وہ نقشہ ہے جو مجھے جواہرات تک پہنچائے گا، لیکن راستہ بہت خطرناک ہے اور مجھے اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پنک پینتھر نے نقشہ اٹھایا اور غار سے باہر نکل آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مہم جاری رکھے گا اور ان جواہرات کو ڈھونڈ کر جنگل کو محفوظ بنائے گا۔ پنک پینتھر نے نقشے کی مدد سے اپنی مہم کا آغاز کیا اور جلد ہی اسے جنگل کے اس حصے تک پہنچنا تھا جہاں جواہرات چھپے ہوئے تھے، لیکن اس حصے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک خوفناک مخلوق کا سامنا کرنا پڑا جو جواہرات کی حفاظت کر رہی تھی۔ یہ مخلوق ایک بڑی اور خطرناک بلا تھی جس کے بڑے بڑے دانت اور تیز ناخن تھے۔ اس بلا کا نام گور تھا اور وہ کسی کو بھی جواہرات کے قریب جانے نہیں دیتی تھی۔ گور گھورتے ہوئے بولی، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ جواہرات میری حفاظت میں ہیں اور کوئی بھی انہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ پنک پینتھر جلیانہ انداز میں بولا، میں اس جواہرات کو حاصل کرنے آیا ہوں تاکہ ان کی طاقت کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ میں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پنک پینتھر اور گور کے درمیان ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ گور نے اپنی تمام طاقت سے پنک پینتھر پر حملہ کیا، لیکن پنک پینتھر نے اپنی چالاکی اور تیزی کا استعمال کرتے ہوئے ہر حملے کا جواب دیا۔ دونوں کے درمیان جنگ بہت سخت تھی، لیکن پنک پینتھر نے ہمت نہیں ہاری۔ گور نے غصے میں کہا، میاں تم مجھ سے نہیں جیت سکتے، میں جواہرات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہوں اور کوئی بھی مجھے شکست نہیں دے سکتا۔ پنک پینتھر نے عزم سے کہا، میں سچائی اور ہمت کے ساتھ لڑ رہا ہوں، تمہیں شکست دینا میرا مقصد ہے۔
آخر کار پنک پینتھر نے گور کو شکست دی اور اسے جنگل سے نکال دیا۔ گور کی شکست کے بعد پنک پینتھر نے جواہرات تک پہنچنے کا راستہ حاصل کر لیا۔ پنک پینتھر نے جواہرات تک پہنچنے کے بعد انہیں حاصل کیا اور جلد ہی اس نے ان کی طاقت کو محسوس کیا۔ جواہرات نہایت طاقتور تھے اور ان کے ذریعے کوئی بھی اپنی خواہشات پوری کر سکتا تھا، لیکن پنک پینتھر نے فیصلہ کیا کہ وہ ان جواہرات کو جنگل کی حفاظت کے لیے استعمال کرے گا۔ پنک پینتھر جواہرات کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ جواہرات بہت طاقتور ہیں، لیکن میں انہیں صرف اچھے مقاصد کے لیے استعمال کروں گا۔ میں اپنے جنگل کو محفوظ بناؤں گا اور اسے ہمیشہ کی حفاظت فراہم کروں گا۔ جواہرات کی طاقت سے پنک پینتھر نے گلابی جنگل کو مزید خوشحال اور مضبوط بنا دیا۔ اس نے جنگل کے ہر کونے کو روشنی اور خوشبو سے بھر دیا اور جنگل کے تمام رہنے والوں کو امن اور خوشی دی۔ جنگل کے رہنے والے خوشی سے بولے، پنک پینتھر ہمیں جواہرات کے ذریعے خوشی اور امن دیا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ پنک پینتھر کی مہم کامیاب رہی، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مہمات جاری رکھے گا اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی لوگوں کی مدد کرے گا۔ اس نے جواہرات کو محفوظ مقام پر رکھا اور اپنے نئے مشن کے لیے تیار ہو گیا۔ پنک پینتھر اپنے آپ سے بولا، میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے، میں ہمیشہ کے لیے انصاف اور سچائی کی راہ پر چلوں گا۔ پنک پینتھر نے اپنی مہمات جاری رکھیں اور نئے چیلنجز کا سامنا کیا۔ اس نے دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر لوگوں کی مدد کی اور انہیں جواہرات کی طاقت سے فائدہ پہنچایا۔ ہر مہم میں اس نے نئی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ پنک پینتھر اپنی نئی مہم پر جاتے ہوئے بولا، میں ہمیشہ سچائی اور انصاف کے لیے لڑتا رہوں گا، کوئی بھی مشکل مجھے روک نہیں سکتی۔ پنک پینتھر کی کہانیاں دنیا بھر میں مشہور ہو گئیں اور لوگ اسے ایک ہیرو کے طور پر جاننے لگے۔ اس کی بہادری اور ہمت کی داستانیں نسل در نسل سنائی جانے لگیں۔ بچے پنک پینتھر کی کہانی سن کر بولے، ہم بھی پنکی کی طرح پنک پینتھر بنیں گے اور بہادر بنیں گے، ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنی ہے اور سچائی کی راہ پر چلنا ہے۔ پنک پینتھر کی کہانی ایک نئی صبح کی علامت بن گئی۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ سچائی اور ہمت کے ساتھ کوئی بھی مشکل چیلنج عبور کیا جا سکتا ہے۔ پنک پینتھر کی مثال نے لوگوں کو سچائی، انصاف اور بہادری کی راہ پر چلنے کی ترغیب دی۔ پنک پینتھر اپنے آخری الفاظ یہ کہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو، سچائی اور ہمت کبھی ہار نہیں مانتی۔ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو اور کبھی پیچھے مت ہٹو۔